السلام علیکم فرینڈز، میرے چینل کمپیٹیٹو ایگزام گرو میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایک عظیم اسلامی لیڈر کے بارے میں جو ارطغرل غازی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ارطغرل غازی کا ڈرامہ آج کل پاکستان میں یہاں نیئر ہے اور بہت زیادہ پاپولر ہے۔ سارے لوگ اس ڈرامے کے بارے میں سوشل میڈیا پر اور جیسی محفلوں میں بات کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان بھی بار بار اس کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم جاننا چاہیں گے کہ ارطغرل غازی آخر تھا کون؟ خلافت عثمانیہ کا بنیاد رکھنے والے عثمان کے والد ارطغرل غازی ایک عظیم لیڈر تھے اور مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ سے یاد رکھے جائیں گے۔ ارطغرل غازی ایک ایسے وقت میں انہوں نے کمانڈ سنبھالی جب مسلمان دنیا کو مختلف خطرے لاحق تھے، چاہے ایک وہ منگول تھے جو آ کے بار بار ان پہ حملے کر رہے تھے، اور ویسٹرن سائڈ پہ جو صلیبی تھے، کروسیڈز تھے، وہ مسلمانوں کے اندر تک قلعوں میں گھسے ہوئے تھے۔ کروسیڈرز کے جو جاسوس تھے وہ حلب میں اور باقی جو سلجوق سلطنت تھے ان کے قلعوں تک اہم عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ ایسے وقت میں ارطغرل غازی کا آنا مسلمانوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ تو دوستو، ارطغرل غازی جو تھے وہ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے تھے۔ ارطغرل غازی کی پیدائش 1188 میں ہوا اور اس کی جو وفات تھی وہ 1280 میں ہوئی۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، گوہر، شہریار اور عثمان۔ عثمان نے ہی خلافت عثمانیہ کا بنیاد رکھا۔ عثمان اپنے والد ارطغرل کی طرح بہادر، چالاک اور ایک اچھے لیڈر تھے۔ یہ جو خلافت عثمانیہ تھا اس نے مسلمانوں کی تقریباً 600 سال تک دفاع کیا۔ 1291 میں قائم ہونے والی یہ خلافت عثمانیہ 1924 تک قائم رہی۔ بدقسمتی سے پہلی جنگ عظیم میں اوٹمن امپائر کو شکست ہوئی اور کمال اتا ترک کو خلافت عثمانیہ ختم کرنی پڑی۔ تو دوستو، ہم لوگ جاننا چاہیں گے کہ یہ ارطغرل کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ ارطغرل جو تھا وہ ایک کائی قبیلے سے تھا جو کہ سنٹرل ایشیا سے بلانگ کرتی ہے۔ اوغز جو تھے وہ 12 قبیلے تھے جن میں سے کائی بھی ایک قبیلہ تھا۔ جب ان کو منگولوں سے خطرہ ہوا تو یہ لوگ پہلے ایران چلے گئے اور اس کے بعد اناطولیہ چلے گئے۔ بیزنٹائن امپائر کو، بیزنٹائن کی آرمی کو 1071 میں شکست دینے کے بعد حلب کے سلطان ارسلان کائی قبیلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو انقرہ میں ہی پناہ دی۔ انقرہ کے قریب ان کو یہ بھی اجازت دی کہ آس پاس جو بیزنٹائن امپائر ہے ان کے قبیلے کے ساتھ لڑنے کے لیے یا علاقہ قبضہ کرنے کی بھی ان کو اجازت دی۔ دوستو، سلیمان شاہ کے ڈیتھ کے بعد ارطغرل علی پہ چلے گئے جو کہ پریزنٹ ڈے سیریا میں ہے۔ سلطان اس کے بعد جو تھے ان کی العزیز کے ساتھ بہت گہری دوستی ہو گئی اور سلجوق خاندان کے جو سلطان علاؤ الدین تھے ان کی بھتیجی علیمہ سلطان سے اس کی شادی ہوئی، جس سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے ہوئے انکلوڈنگ عثمان۔ ان کی ایوبیوں اور سلجوق کے ساتھ بھی گہری دوستی تھی اور الیپو میں کروسیڈرز کو شکست دینے میں ارطغرل کا بہت بڑا کردار تھا۔ جب منگولوں نے حملہ کیا سلجوقوں پر اور باقی مسلمانوں پر، تو ارطغرل غازی نے نایون کو شکست دی جو کہ اوکتائی خان کا ایک بہت اہم لیڈر تھا منگولوں کا، اور اوکتائی خان کا ایک رائٹ ہینڈ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو سوغوت، جو کہ آج کا جو قسطنطنیہ ہے اس کے قریب تھا، وہاں لے گئے اور انہوں نے بیزنٹینیوں کی ایک بہت ہی اہم فورٹریس قلعے میں ان کو شکست دیا اور تمام ترک قبیلوں کو انہوں نے کیا کیا، گیدر کیا۔ سلطان صلاح الدین کی جب ڈیتھ ہو گئی تو ارطغرل کو انہوں نے سلجوق سلطنت کا سلطان بنایا، اور ارطغرل نے جو جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشی تھی، چاہے وہ صلیبیوں کی تھی یا پھر منگولوں کی تھی یا مسلمانوں کے اندر جو منافقین تھے، ان کے خلاف بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اور بہت ہی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان کو ختم کیا۔ سلطان محمد جو تھے، جنہوں نے بعد میں قسطنطنیہ کو 1453 میں فتح کیا، وہ بھی ارطغرل غازی کی اولاد میں سے تھا، اور جب انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو حضور پاک علیہ السلام کی جو ایک پروفیسی تھی، ایک خوشخبری تھی، وہ بھی سچ ثابت ہوئی۔
دوستو ارطغرل غازی کی طرح لیڈر بہت ہی کم تاریخ میں ملتے ہیں، اور مسلمان تاریخ ایسے بہت سے لیڈروں سے بھری ہوئی ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر کچھ بھی بات ہے تو کمنٹ میں پلیز بتا دیجیے گا۔ تھینک یو۔